اللہ تعالیٰ سب کو سننے سنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے تقریر میں مقرر بھی نہیں ہوں، میں 55 برس کے عرصے سے دارالعلوم دیوبند کی خدمت کر رہا ہوں۔ فقیر کا تعلق چنئی سے ہے اور پہلا واقعہ ہے یا حادثہ ہے کہ دارالعلوم دیوبند میں کوئی مدرس پہلی مرتبہ اگر منتخب ہوا ہے وہ فقیر کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آخر شمالی ہند کا شہر آفاق وہ ادارہ، عالمی ادارہ جس کا ماضی نہایت شاندار، جس کے اکابر کی خدمات نہایت شاندار، ان کے کارنامے محیر العقول، جنگ آزادی میں ملک کو آزاد کرنے کے سلسلے میں اکابر دیوبند کی جو خدمات ہیں جو آب زر سے لکھے جانے کے قابل ہیں، کہ اتنا بڑا ادارہ، عالمی ادارہ جس میں ہمیشہ دنیا کے منتخب علماء کرام تدریسی خدمات انجام دیتے تھے، دین کی اشاعت کے کاموں میں لگے رہتے تھے، دین کی حفاظت میں بھی لگے رہے، ہر اعتبار سے انہوں نے دین کے کاموں میں حصہ لیا۔ آخر ایک جنوبی ہند کے کسی فرد کو مدرسی یا تدریس کے لیے، دین کی خدمت کے لیے ہمارے اکابر دیوبند نے ایک جنوبی ہند کا، وہ بھی چنئی کا رہنے والا، جس کی زبان اردو بھی نہیں ہے، تامل زبان ہے، اور اگر اردو اگر بولی بھی جاتی ہے تو حیدرآباد اور بنگلور کے بیچ کے علاقے میں ٹوٹی پوٹی اردو ہے، جس میں گائے بھی دودھ دیتا ہے، بکری بھی بیٹھا ہوا ہے، گاڑی بھی آتا ہے، اور چائے بھی اچھا ہے، روٹی بھی بڑا ہے، ہاں لڑکی اچھی ہے۔ ہمارے اکابر نے دارالعلوم دیوبند، اکابر دارالعلوم دیوبند کی خدمات کو دیکھ کر، سامنے رکھ کر یہ محسوس کیا کہ ادارے کو نظر بد سے بچانے کے لیے کسی نہ کسی اعلیٰ درجے کے معیاری عیب پر مشتمل کسی انسان کی ضرورت ہے تاکہ دارالعلوم دیوبند کو نظر بد نہ لگ جائے۔ اکابر نے بہت زیادہ جائزہ لیا اور غور و فکر کر کے حالات کو سامنے رکھ کر افراد کو پرکھنے کے بعد اندازہ لگایا کہ عبدالخالق مدراسی کی شکل میں ایک عیبدار چیز دیوبند میں موجود ہے، اس سے بڑا عیبدار کوئی چیز نہیں ہے، لہذا اس کو منتخب کر لیا جائے اور دارالعلوم دیوبند، اکابر دارالعلوم، ان کی خدمات اور دارالعلوم کی خدمات، اساتذہ دارالعلوم، طلبہ دارالعلوم کسی نقصان سے دوچار نہ ہو جائیں، لہذا نظر بد سے بچانے کے لیے اس فقیر کا انتخاب عمل میں آیا ہے، خوبیوں کے پیش نظر انتخاب عمل میں نہیں آیا ہے۔ اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں ایک عیب ایسا جو تمام عیوب پر بھاری ہو اگر منتخب کر لیا جائے تو دارالعلوم دیوبند، اساتذہ دارالعلوم دیوبند اور طلبہ دارالعلوم دیوبند کی حفاظت کے لیے کافی ہو سکتا ہے، لہذا فقیر کا انتخاب عمل میں آیا ہے
باقی خوبیوں کے پیش نظر انتخاب عمل میں نہیں آیا، ورنہ چنئی میں خوبیوں کے مالک بہت لوگ رہتے ہیں، لیکن ایک ہی فرد کا انتخاب اسی وجہ سے آیا۔ یہ میرا اپنا خیال ہے، گمان ہے، میں سمجھتا ہوں یہی واقعہ بھی ہے، اور اکابر نے اسی جذبے کے پیش نظر فقیر کا انتخاب کیا ہے۔ بہرحال آپ جانتے ہیں پوری دنیا میں بسنے والی ہر طرح کی قومیں دنیا کی اصلاح کے لیے، انسانوں کی اصلاح کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی کریم علیہ السلام تک 1,24,000 انبیاء دنیا میں تشریف لائے۔ ان انبیاء کو ماننے والے بہت کچھ مشہور نبی کے ماننے والے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جنہیں یہودی کہا جاتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے جنہیں عیسائی کہا جاتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کو اختیار کر کے اس دین کو آپ کے بعد بگاڑ کر مکے کے باشندے یا عرب کے باشندے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لائے ہوئے دین کو بگاڑ کر مسخ کر کے اس کے مطابق بھی زندگی گزارنے والے کچھ لوگ، مختلف انبیاء کو ماننے والے ہر زمانے میں رہے ہیں۔ تمام ہی قریب انبیاء کے ماننے والے، چاہے وہ عرب کے باشندے رہے ہوں، یورپ کے باشندے رہے ہوں، امریکہ کے باشندے رہے ہوں، مصر کے باشندے رہے ہوں، ملک شام کے باشندے کیوں نہ رہے ہوں، تمام مذاہب کے ماننے والے بالاتفاق اس زمانے میں یہ فیصلہ کیے ہوئے دن رات اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کسی طرح اسلام کا خاتمہ کر دیا جائے گا، مسلمانوں کو دنیا سے مٹا دیا جائے، مسلمان اسلامی طریقے کو دنیا میں رائج کرنا چاہتے ہیں، اسلامی تعلیمات کو دنیا میں رائج کرنا چاہتے ہیں، اسلامی اخلاق کو دنیا میں رائج کرنا چاہتے ہیں، اسلامی معاملات کو دنیا میں رائج کرنا چاہتے ہیں، اپنے لائے ہوئے دین نبی کریم علیہ السلام کے لائے ہوئے دین کو عالمی دین بنانا چاہتے ہیں، اور آپ کی نبوت کو عالمی نبوت بنانا چاہتے ہیں، منوانا چاہتے ہیں، لوگوں سے اعتراف کروانا چاہتے ہیں۔ ظاہر ہے مسلمانوں کو مٹائے بغیر، اسلام کو مٹائے بغیر، اسلامی کتاب کو مٹائے بغیر، اسلامی تشخصات کو مٹائے بغیر، اسلامی تعلیمات کو مٹائے بغیر ہم چین و سکون کی زندگی نہیں گزار سکتے۔ یہ سوچ کر ساری دنیا حجاب پر کہیں اعتراض ہے، نبی کریم علیہ السلام کی شان پہ گستاخی کی جاتی ہے، اور ہر طرح سے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے، اسلام کے چہرے کو مسخ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اسلامی تعلیمات کو ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ آخرکار یہ سب کے سب جدوجہد چل رہی ہے کہ اسلام زندہ نہ رہ جائے، کوئی اسلامی حکومت قائم نہ ہو جائے، اسلامی نظام برپا نہ ہو جائے، اسلامی اخلاق کو پھیلنے کا موقع نہ مل جائے، نبی کریم علیہ السلام کے لائے دین کو فوقیت اور برتری حاصل نہ ہو جائے، آپ کی لائی ہوئی کتاب کو ساری الکتاب، ساری کتابوں کی ماں قرآن کریم ہے، طرح طرح کے اعتراضات اس کتاب پر کیے جاتے ہیں، وہ کتاب جس پر نازل ہوئی ہے اس کی شخصیت کو داغدار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ وہ شخصیت اس طرح کی شخصیت ہے، آج تک دنیا میں اس شخصیت سے زیادہ، اس کی سیرت پر لکھی جانے والی کتابوں سے زیادہ دنیا کے کسی موضوع پر اتنی بڑی تعداد میں کتابیں نہ لکھی گئی، نہ لکھی جا رہی ہیں، نہ لکھی جائیں گی۔ نبی کریم علیہ السلام کی سیرت پر لاکھوں کتابیں لکھی جا چکی ہیں، لاکھوں کتابیں اس وقت
زیر تباہ ہیں، اور لاکھوں کتابیں مستقبل میں لکھی جائے گی، اور دنیا کے تمام پڑھے لکھے لوگوں نے نبی کریم علیہ السلام کو خراج عقیدت پیش کیا، آپ کے لائے ہوئے دین کو صحیح دین قرار دیا، آپ کے طور طریقے کو صحیح طور طریقہ قرار دیا ہے۔ تو آپ کی ذات کو مخدوش کرنے، آپ کی لائی ہوئی تعلیمات کو مخدوش کرنے، اور نبی کریم علیہ السلام کی ذات کو مخدوش کرنے، قرآن کریم کی ذات پر حملہ کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ ایسے موقع پر ہماری ذمہ داریاں ہیں۔ میں مقرر بھی نہیں ہوں، تقریر کا میں عادی بھی نہیں ہوں، 55 برس کے عرصے میں غالباً یہ میری پہلی گفتگو ہے جو آپ کے سامنے ہو رہی ہے۔ ہمارا کوئی طریقہ، ہماری زندگی، ہماری شب و روز، ہمارا کاروبار، ہمارے معاملات، ہماری شادی بیاہ، ہمارے تعلقات، غرض یہ ہے کہ زندگی میں ہمارے ساتھ پیش آنے والے تمام معاملات میں اگر ہم نبی کریم علیہ السلام کے طور طریقے کو اپنانے کی کوشش نہیں کریں گے، ہمیں بتا کر دنیا کو، ہماری زندگیوں کو بتا کر دشمن، ہماری شب و روز کو بتا کر، ہماری زندگی کو بتا کر، ہمارے اخلاق و کردار کو بتا کر، ہمارے جوش وغیرہ کو بے وقت جوش کو دکھا کر، اور ہم اگر کسی سے خلاف بھی ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے غیر اسلامی جو طریقہ ہم اپنائیں ان کو دکھا کر ہمارے پیغمبر کو رسوا کرنے کی کوشش کی جاتی رہتی، اور نبی کریم علیہ السلام کی ذات کو مخدوش کرنے کی، ہمارے شب و روز کی زندگیوں کو کا حوالے دے کر، یہ ہیں مسلمان، یہ ہیں مسلمان عورتیں، یہ ہیں مسلمان مرد، یہ ہیں مسلمان بچے، یہ ہیں مسلمان شادی شدہ، ہمارے طور طریقے کو بتا کر، ہماری زندگیوں کا حوالہ دے کر ہمارے پیغمبر کو رسوا کرنے کی کوشش کی جاتی رہے گی۔ لہذا ایسے موقع پر ہمارا کوئی اقدام، ہمارا کوئی عمل قرآن، حدیث، نبی کے منشے کے خلاف، اللہ کے منشے کے خلاف، کسی بھی قسم کی ہماری نیتیں، ہماری سوچ، ہماری نظر، ہماری فکر، ہم سے متعلق تمام امور، ہم کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا اسلام کی عزت کی بقا کے لیے، رسول اللہ کی آبرو کی، عزت کی بقا کے لیے، قرآن کریم کی عظمت کی بقا کے لیے یہ ہمیں فیصلہ کرنا پڑے گا۔ داڑھی صرف رکھ لینے سے، لمبے لمبے کرتے پہن لینے سے، ٹوپی اوڑھ لینے سے اسلام کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جب تک ہم اس پر محنت نہیں کریں گے، جب تک ہمارے پیش نظر یہ سینے کی بائیں جانب اللہ نے ایک عضو بنایا ہے، اس کی طرف توجہ نہیں دیں گے، اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، اس کی اصلاح کی فکر نہیں کریں گے، ہماری نظر ہر وقت اگر اس مخفی عضو پر، اس مخفی جزء پر ہماری نظر نہیں رہے گی، ہم کسی قسم کی کوئی کامیابی دنیا میں نہیں حاصل کر سکتے، آخرت میں نبی کریم علیہ السلام کی سفارش کے ہم مستحق نہیں بن سکتے۔ لہذا وہی مستحق سفارش ہوگا، پیغمبر کی سفارش کے بغیر ایک فرد بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ اللہ ایک فرد کی
کو معاف نہیں کر سکتے تا وقت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی اس کے حق میں سفارش نہ ہو جائے. لہذا آپ کے اور ہمارے حق میں نبی کی سفارش ہم سب دل و جان سے تمنا بھی کرتے ہوں گے, اللہ سے دعا بھی کرتے ہوں گے. آپ کی سفارش کے بغیر کسی پاپی کو جنت نصیب نہیں ہوگی, کسی انسان کو, اعلیٰ درجے کے انسان کو جنت کا استحقاق نصیب نہیں ہوگا تا وقت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام اس کی نجات کی, اس کی فلاح کی, اس کی کامیابی کی اللہ تعالیٰ سے سفارش نہ کر دے. لہذا ہمیں وہ کام کرنا پڑے گا جس سے نبی کریم علیہ السلام کا دل جیتا جا سکے, نبی کریم علیہ السلام کی خوشی کا باعث ہو, اللہ کی رضامندی کا باعث ہو, دین اسلام کی رضامندی کا باعث ہو. تا وقت ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کی قرآن کی رعایت نہیں کریں گے, اللہ کی رعایت, اللہ کے منشے کی رعایت نہیں کریں گے, نبی کے منشے کی رعایت نہیں کریں گے, کتاب اللہ کے منشے کے خلاف رعایت نہیں کریں گے, اس وقت تک مکمل کامیابی ہمیں حاصل نہیں ہو سکتی ہے. لہذا میں آپ سے معذرت بھی چاہوں گا, یہ نکاح پڑھانے کے لیے بٹھایا گیا تھا, شوق بولنے کا اس سے بہت زیادہ ہے, 55 برس کے عرصے میں زندگی میں پہلی بار بول رہا ہے. لہذا میں سمجھتا ہوں ہماری کوئی ادائیں ہمیں فیصلہ کرنا پڑے گا, اسی گھر میں بیٹھ کر آپ فیصلہ کریں گے. یہ نہیں یہاں بیٹھ کر میں تقریر کر رہا ہوں, تقریر سے کچھ نہیں ہوگا, وعظوں سے کچھ نہیں ہوگا, جلسوں سے کچھ نہیں ہوگا, بڑے بڑے اجتماعات سے تبدیلی نہیں آئے گی. انقلاب تو بہت دور کی بات ہے, بڑے بڑے اجتماعات سے, بڑے بڑے جلسوں سے, سیرت النبی کے اجتماعات سے قوم کے اندر, ملت کے اندر انقلاب برپا ہو جائے گا. غلط فہمی میں دنیا مبتلا ہے, تقریروں سے انقلاب نہیں آ سکتا ہے, اجتماع سے انقلاب نہیں آ سکتا ہے. لمبی لمبی صبح سے لے کر شام تک لمبی لمبی ہونے والی تقریروں سے کوئی تبدیلی نہیں پیدا ہو سکتی ہے. تبدیلی جب تک اللہ نہیں چاہیں گے, جب تک اللہ تعالیٰ ہماری ہدایت کا فیصلہ نہیں کریں گے. یہ کتاب جو ہر وقت روزانہ آپ تلاوت کرتے ہیں, یہ کتاب مسلمانوں کی ہدایت کے لیے نہیں, ساری کائنات کے انسانوں کی ہدایت کے لیے. کس انسان کی؟ جس کی داڑھی ہے, جس کے سر پر ٹوپی ہے, جس کے سر پر ٹوپی ہے, جس کے چہرے پر داڑھی ہے, جس کے کرتے سفید سفید اور لمبے لمبے ہیں. نہیں, انہی انسانوں کو یہ کتاب ہدایت دے گی جو اللہ سے ڈر کر, اللہ کو پہچان کر, اللہ کے مقام کو سامنے رکھ کر, رسول اللہ کے مقام کو سامنے رکھ کر, آپ کے لائے ہوئے دین کی اہمیت کو سامنے رکھ کر, جب تک اس کے مطابق ہم زندگی نہیں گزاریں گے اس وقت تک اس قسم کا کوئی منظر سامنے نہیں آ سکتا ہے. لہذا میرے عزیزو, میرے دوستو, علماء کرام کو مجھ سے شکایت ہو سکتی ہے, میں ان سے معذرت بھی چاہوں گا. اللہ کی نظر نہ لمبے کرتوں پر پڑتی ہے, نہ لمبی داڑھی پر پڑتی ہے. اعلیٰ درجے کی مسجدوں پر اس کی نظر نہیں ہے. لمبے لمبے سجدے اللہ کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتے. لمبے لمبے قیام کوئی حیثیت نہیں رکھیں گے. کوئی ایک سجدہ 10-10 منٹ کا کر رہا ہے, کوئی 1 سیکنڈ کا سجدہ کرتا ہے. ہو سکتا ہے اللہ کے نزدیک 1 سیکنڈ کا سجدہ پسند ہو, 10 منٹ کا سجدہ ناپسند ہو. اللہ اس کی کوالٹی کو, اس کے اندر جو جذبہ ہے, جو نیتیں ہیں, جو ارادے ہیں, جو یہاں پنپتے ہیں, اللہ کی نظر اسی پر ہوتی ہے. لمبی لمبی نمازوں پر اللہ کی نظر نہیں ہوتی ہے. اللہ کی نظر نماز پڑھنے والے کے دل کی کیفیتوں پر ہوتی ہے. لہذا ہمارے اندر تبدیلی پیدا کرنے کی ضرورت ہے. نماز میں آپ جائزہ لے کر دیکھیے گا, آپ کی نمازیں ہماری نمازیں جاندار ہیں.
آپ کے سجدے ہمارے سجدے جاندار ہیں، آپ کا ذکر ہمارا ذکر جاندار ہے، آپ کی تلاوت ہماری تلاوت جاندار ہے۔ کیا ہم اللہ اکبر کہہ کر بیویوں سے بے نیاز، بچوں سے بے نیاز، کاروبار سے بے نیاز؟ نہیں، جو ہی اللہ اکبر، بیوی، بچے، کاروبار، مال کی طلب، مال کی تڑپ، مال کے حصول کی شکلیں، کہہ رہے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، پوری توجہ کاروبار کی طرف ہے۔ لہذا ہمارے اندر تھوڑی سی تبدیلی پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف، گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش، پھر اللہ سے گڑ گڑا کر بار بار دعا کریں کہ اللہ ہماری نمازوں کو جاندار بنا دے، ہمارے سجدوں کو جاندار بنا دے، ہماری تلاوت کو جاندار بنا دے، اور ہماری اسلامی زندگی کے اندر جان پیدا کر دے۔ یہ اللہ سے دعا کر کے اپنے اندر تبدیلی پیدا کر کے ہماری نمازوں کو جاندار بنانے کی جب تک ہم کوشش نہیں کریں گے، ہماری عبادتوں کو جاندار بنانے کی جب تک ہم کوشش نہیں کریں گے، اس وقت اب اللہ اور رسول کے رضامندی کے مستحق ہم قرار نہیں دیے جا سکتے۔ لہذا میرے عزیزو، آپ نے دیکھا ہوگا پوری ہندوستان میں یہ آبادی، ہندوستان کی مسلمانوں کی آبادی نہیں، مسلمانوں کا ملک نہیں رہا ہے، یہ غیر مسلموں کا ملک رہا ہے۔ چاہے 25 کروڑ کی آبادی ہو، چاہے 30 کروڑ کی آبادی ہو، کوئی تو 35 کروڑ کی آبادی، حکومت کہتی ہے 18 کروڑ کی مسلمانوں کی آبادی ہے۔ یہ 18 کروڑ کے مسلمان یہاں کے باشندے ہیں، یہاں باہر سے مسلمان آ کر یہاں ملک کو آباد کر کے اس کو پھیلایا ہے۔ کیا شکل ہے؟ ظاہر ہے کہ حقیقی اس ملک کی آبادی مسلمانوں کی نہیں ہے، باہر سے کچھ لوگ آئے، راجا شاہوں کی لڑائیاں ہوا کرتی تھی، یہاں وہ آئے، یہاں کی عورتوں سے انہوں نے شادی کی، یا یہ کہ یہاں آنے کے بعد انہوں نے جو اسلامی زندگی گزاری، دینی زندگی گزاری، یہاں کے لوگوں نے، غیر مسلموں نے ان کی زندگی کو دیکھ کر متاثر ہو کر ان کے ہاتھ پر بیعت اسلام کیا، پھر اس کے بعد یہاں کی عورتوں سے انہوں نے نکاح کیا۔ اس طرح مسلمان نسل یہاں سے پھیلی ہے، عموماً یہی ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہندوستان میں اسلام کو پھیلانے کے لیے مدارس کا سہارا لیا گیا ہو، علماء کا سہارا لیا گیا ہو، اجتماعات کا سہارا لیا گیا ہو، لمبے لمبے جلسوں کا سہارا لیا گیا ہو، ایسا نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جگہ جگہ مٹکے شاہ، جھاڑو شاہ، لوٹے شاہ، بچو شاہ، مزارات بنے ہوئے ہیں۔ آغاز میں انہی صوفیہ اولیاء اللہ جو مختلف درگاہوں میں دفن ہیں، ان کی شب و روز کی زندگی، ان کی اسلامی زندگی، ان کی پریکٹیکل عملی زندگی کو دیکھ کر یہاں کے غیر مسلم متاثر ہو کر ان کے ہاتھ پر بیعت اسلام کیا ہے۔ سمجھے آپ؟ میں آپ سے بار بار کہہ چکا ہوں، مقرر نہیں ہوں، اور آپ کو الجھن بھی ہو رہی ہے، مقرر بھی نہیں ہے، تقریر کرتا چلا جا رہا ہے۔ لیکچر سے، لمبی لمبی تقریروں سے کسی مولوی کو یا کسی سجن کو، کسی بھی انسان کو یہ غلط فہمی ہے کہ اللہ انسانوں کو ہدایت دے دیں گے۔ انسانی ہدایت موقوف ہے علماء کی تقریر پر، اجتماعات پر، جلسوں پر، مشوروں پر۔ ایسا نہیں ہے۔
آپ کو دیکھ کر اسلام پھیلنا چاہیے، آپ کو دیکھ کر آپ کی زندگی سے متاثر ہو کر یہاں کے غیر مسلم افراد کو اسلام قبول کرنا چاہیے۔ آپ کے معاملات، آپ کا کاروبار، آپ کے تعلقات، ہر طرح کی آپ کی دلچسپی کے امور، یہ سب کے سب اسلام کے مطابق ہے، جس میں آپ کی نفس کی خواہش کو دخل بالکل نہیں ہے۔ ایسی زندگی سے متاثر ہو کر ہندوستان کی اکثریت غیر مسلموں کی اقلیت میں تبدیل ہو جانی چاہیے تھی۔ ہماری زندگیوں سے متاثر ہو کر یہاں کی اکثریت مسلمانوں کی ہوتی، اسلام کو اپنانے والوں کی ہوتی، ہمارے احوال کو دیکھ کر، ہماری شب و روز کو دیکھ کر، ہماری نمازوں کو دیکھ کر، ہمارے اخلاق و کردار کو دیکھ کر، اور ہماری دوسروں کے ساتھ ہمدردی کو دیکھ کر، ہم پڑوس کے حقوق کا خیال رکھنے والے، یہ حقوق کے خیال رکھنے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے۔ ہم دوسروں کی ضرورت کو ترجیح دیتے ہیں، ہم دوسروں کی نیک نامی کی فکر کرتے ہیں اور دوسروں کی ضرورت کی تکمیل کی کوشش کرتے ہیں، غریبوں کی امداد کرتے ہیں، فیاضی کرتے ہیں۔ ان تمام کاموں کو دیکھ کر جو دو قوم دنیا میں رہتی ہے، متاثر ہو کر اس کو اسلام قبول کرنا چاہیے۔ آزادی کے وقت میں حالات اس طرح کے تھے، آپ کامیاب ہو سکتے تھے۔ اب آپ اٹھا کر دیکھیں، مسلمان شراب پینے لگا ہے، غیر مسلم گوشت کھانے لگا ہے۔ سود کے کاروبار کی طرف توجہ دینے کے بجائے کاروبار کی طرف وہ توجہ دے رہا ہے، اور ہمارا طبقہ سود کی طرف توجہ دے رہا ہے۔ ہمارا طبقہ یہ سمجھتا ہے بینک سے لون لے کر کامیابی حاصل کر لیں۔ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، بالکل ذہن میں بٹھا لیجئے، اسلامی اقتصادیات گواہ ہے، سود کے بلبوتے پر جو نظام قائم رہے گا وہ ختم ہو جائے گا۔ اس کے اندر بزدلی پیدا ہوگی، ہمت اور جرأت اس کے اندر پیدا نہیں ہوگی۔ جو قوم رشوت خور ہے، جو قوم سود خور ہے، جو قوم شراب پیتی ہے، وہ کبھی بھی سرخرو کامیاب نہیں ہو سکتی۔ لہذا اگر ہمیں کامیابی حاصل کرنی ہے تو پیغمبر کے طریقے کو اپنائے بغیر کوئی کامیابی نہیں حاصل ہو سکتی ہے۔ لہذا ہماری زندگی ایسی ہونی چاہیے، نماز میں اللہ ہی رہے، بیوی نہ رہے، گھر نہ رہے، کاروبار نہ رہے، اللہ ہی اللہ رہے، اللہ کے علاوہ کوئی ذات پیش نظر نہ رہے۔ ہماری نمازوں میں کتنی کمیاں پائی جاتی ہیں آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ نماز میں کھڑے ہوئے ہیں اور آپ ایک رکعت کے بعد آتے ہیں، کبھی کبھی پہلی ہی رکعت میں آ کر شریک ہو جاتے ہیں۔ جب امام سلام پھیرنے لگتا ہے تو ہم سوچتے ہیں ہماری رکعت چھوٹی نہیں چھوٹی، ایک چھوٹی، دو چھوٹی۔ برابر کے صوفی کو ہم دیکھ رہے ہیں، یوں کھڑا ہو گیا تو ہم بھی اللہ اکبر۔ مسئلے مسائل سے ناواقفیت، 4 رکعت کی نماز پڑھ رہے ہیں، دوسری رکعت کے قاعدے میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اتحیات پڑھنے کے بعد آپ کو درود نہیں پڑھنا ہے، کھڑے ہو جانا ہے تیسری رکعت کے لیے۔ کتنی مرتبہ آپ درود پڑھ لیتے ہیں؟ کیا اس کی تلافی کرتے ہیں آپ؟ کیا مسئلہ ہے آپ کو پتہ ہے؟ 4 رکعت کی نماز میں 2 رکعت کے بعد، چونکہ روٹین بنا ہوا ہے، اتحیات کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ درود ابراہیم پڑھتے ہیں۔ 4 رکعت کی نمازوں میں پتہ نہیں کیا حرکت کرتے ہیں۔ 1 رکعت کے بعد آیا نمازی اور اٹھ کے کھڑے ہو کر یہ سوچنے لگتا ہے کہ میں 1 رکعت چھوٹی یا 2 رکعت چھوٹی، اور اس کے ساتھ یہ دیکھتا ہے کہ یہ اگر رکوع کرے تو یہ بھی رکوع کرتا ہے، اور اگر یہ کھڑا ہو جاتا ہے دوسری رکعت کے لیے، یہ بھی دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ برا نہ مانے آپ، ہمارے ساتھ پیش آتا ہے، ہمارے ساتھ پیش آتا ہے، ہم اس کی تلافی کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے آپ بہت زیادہ پیارے بندے ہیں، آپ کے ساتھ پیش نہیں آتا ہے؟ اللہ کے رسول کے ساتھ پیش آیا ہے،
بھول تو اللہ کے رسول سے بھی ہوئی ہے، بھول تو اللہ کے رسول سے بھی ہوئی ہے۔ صحابہ نے سلام پھیرنے کے بعد پوچھا قصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، قصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، کیا نماز لمبی کے بجائے مختصر ہو گئی یا آپ بھول گئے یا رسول اللہ نماز میں؟ پیغمبر نے فرمایا نسیتو، بھول گئے، تلافی ہوئی۔ تو روزمرہ کے ہماری عبادتوں کو دیکھیے کتنی جاندار ہے، کتنی بے جان ہے۔ لہذا میں یہ شادی بیاہ کے موقع پر جو مختلف قسم کے لوگوں کے مختلف جذبات ہیں، سادی سیدھی شادی ہے، ہر ایک نے یہاں تلاوت کی، سب سے بابرکت نکاح وہی نکاح ہے جس میں خرچہ کم ہوا ہو، بوجھ کم ہوا ہو، جس میں جہیز وغیرہ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، گاڑیوں کا کوئی مطالبہ نہیں ہے، 2 ویلر کا کوئی مطالبہ نہیں، 4 ویلر کا کوئی مطالبہ نہیں ہے، زیورات کا کوئی مطالبہ نہیں، سونے اور چاندی کا کوئی مطالبہ نہیں، گھر کا کوئی مطالبہ نہیں، بیوی کے نام پر جائیداد کا کوئی مطالبہ نہیں۔ جو انتہائی کم خرچ والا نکاح ہوگا وہی بابرکت ہوگا، بابرکت ہوگا۔ آپ علماء کرام سے مل کر اس کی تفصیلات معلوم کیجئے، بابرکت ہونے کا کیا مطلب ہے۔ دولت آپ کے پاس بے پناہ ہو جائے گی مگر یہ پریشان رہے گا، یہ پریشان رہے گا۔ اس کے اور اس کے سکون کے لیے اوپر والے کو راضی کرنا اور رسول اللہ کو راضی کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر اس کا اور اس کا سکون آپ کو نصیب نہیں ہوگا۔ گاڑیاں ہیں، فارچونر 4 گاڑیاں کھڑی ہیں لیکن رات میں نیند نہیں آتی۔ لوگ دیکھ رہے ہیں بہت کاروبار ترقی کر رہا ہے، فیکٹری چل رہی ہے، 4 5 گاڑیاں ہیں، لوڈنگ ان لوڈنگ کا سلسلہ چل رہا ہے، مگر رات میں حضرت جب سوتے ہیں تو نیند نہیں آتی، گولیاں کھا کر سونا پڑتا ہے۔ دیکھنے میں بہت چمکدار ہے اس کی زندگی، لہذا آپ کو ان ظاہری چمک دمک کو نہیں دیکھنا ہے، آپ اصلی زندگی رسول اللہ کے بتائی ہوئی زندگی کے مطابق اس طرح زندگی گزارے یہاں کی اکثریت مسلمان ہو جائے، ہمارے طور طریقہ ہمارے اخلاق و کردار سے متاثر ہو کر وہ کلمہ پڑھنے لگے۔ ہمیں ضرورت نہیں کہنے کی کہ تم کلمہ پڑھو، ہمارا مذہب صحیح مذہب ہے، اسلام صحیح مذہب ہے، ہمارے پیغمبر صحیح پیغمبر ہیں، ہماری کتاب پر صحیح کتاب ہے، یہ بتانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہماری دن رات کی جو لائف اور زندگی ہے وہ بتائے گی دوسرے کو کہ ہمارا مذہب صحیح ہے۔ لہذا ہم آپ سے درخواست کریں گے، یہی اللہ سے دعا بھی کریں گے، اللہ تعالیٰ میرے بہرحال جو بھی کہی ہوئی بات غلط صحیح جیسی بھی ہو اس کو، پر اگر صحیح ہے تو عمل کرانے کا جذبہ اللہ پیدا کرے، آپ اپنے اندر عمل کا جذبہ پیدا کریں۔ میری بات کو، میری مقصد کو آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ ہمارا طور طریقہ پیغمبر کے طور طریقہ اور صحابہ کے طور طریقے کے بالکل مطابق ہو، اس کی ہم کوشش کریں جتنی بھی ہمیں کامیابی مل جائے۔ میں نہیں کہہ سکتا ہوں پیغمبر کی طرح آپ اپنی عبادت کو بنا لیں، میں نہیں کہتا ہوں صحابہ کی طرح آپ اپنی عبادت کو بنا لیں، جیسے ان کی عبادتیں جاندار تھی ویسے ہماری عبادتیں جاندار ہو جائیں، یہ نہیں، جتنا ہم سے ممکن ہو سکے اللہ سے رو دھو کر معافی تلافی کر کے دعا کر کے کوئی نہ کوئی قوت اور طاقت ہم اپنی عبادت کے اندر پیدا کروا لیں، اس کے بغیر ہماری کوئی کامیابی نہیں ہوگی، ورنہ تو پٹتے ہی رہیں گے اور کوئی ہمیں رسوائی سے بچا نہیں سکتا، ہمیں رسوائی سے اسلام ہی بچا سکتا ہے، رسول اللہ کی تعلیمات ہی بچا سکتی ہے۔ لہذا میرے عزیز و دوستو، جو بھی ٹوٹی پھوٹی بات آپ کے سامنے جوش و جذبے میں بلند آواز میری ہے، لیکن اس کے اندر کوئی جان وان تو نہیں ہے، لیکن آواز ضرور بلند ہے، کچھ نہ کچھ میرے جذبے کو آپ سمجھ گئے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا کرے کہ ہم دین کو صحیح طریقے پر اپنائیں، صحیح طریقے پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور ہماری عبادت، ہماری نمازوں وغیرہ کو اللہ تعالیٰ جاندار بنائے اور دوسرے کو متاثر کرنے والا بنائے، اور جس کی وجہ سے اسلام کی حفاظت و اشاعت اور اسلام کے پھیلاؤ کا اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو، ہماری زندگیوں کو سبب بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔